لیکن یہ بتاتا چلوں کہ ان کی جو آمادگی اور اس کا اظہار کہ ہماری یہی شکوک و شبہات ہوتے تھے کہ ٹیسٹ پروجیکٹس ہم نہیں کر سکے ابھی تک، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم لوکل باڈیز الیکشنز جو کہ آنے والے ہیں اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں اپنی ضروریات اور اپنی آمادگی سے ہمیں مطلع کیا ہے کہ جو اسلام آباد کے جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں وہ ای وی ایم کے تھرو ہوں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی تعداد بھی بتائی مشینوں کی کہ کتنی چاہیے ہوں گی اسلام آباد میں الیکشن کرانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ایک خط ان کو بھیجا ہے جس میں کہ انہوں نے ہم نے بریک ڈاؤن دیا ہے کہ کتنی مشینیں کب تک ان کو مل جائیں گی، کیونکہ انہوں نے جو اپریل کے وسط سے الیکشن ہونے کا امکان ہے، ایگزیکٹ ڈیٹ تو بعد میں آئے گی، لیکن جو قانون کے مطابق اپریل کے وسط میں یہ الیکشنز ہوں گے۔ تو انیشلی ٹریننگ کے لیے، ٹیسٹنگ کے لیے ان کو ہم اگلے ہفتے مشینیں مہیا کر دیں گے، ایک مخصوص تعداد، جس پہ کہ وہ اپنے عملے کو ٹرین بھی کریں گے اور اس کو میں جو بھی ان کی آبزرویشنز ہیں وہ اس کو بھی وہ دیکھ لیں گے۔ تو یہ تو الحمدللہ ایک جو پرائم منسٹر کا ان کی ایک کوشش تھی کہ الیکشنز جب بھی ہوں وہ غیر متنازع الیکشنز ہوں، وہ شفاف ہوں اور ایکوریٹ ہوں۔ تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے یہ تینوں اہداف حاصل ہوتے ہیں کہ الیکشنز صاف شفاف بھی ہوں گے، ایکوریٹ بھی ہوں گے اور ٹرانسپیرنٹ بھی ہوں گے۔ آپ نے جو خیبر پختونخوا میں جو الیکشنز ہوئے ہیں پچھلے مہینے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ووٹ ریجیکٹ ہوئے تھے وہ اتنی تعداد میں تھے، غالباً تقریباً 2,34,000 ووٹ، اور یہ ایک آدھا الیکشن ہوا ہے خیبر پختونخوا میں۔ یہ پورا خیبر پختونخوا میں یہ الیکشن نہیں ہوا تھا، اور نتائج کی فراہمی بھی بہت لیٹ ہوئی، دوسرے دن ہوئی۔ اب اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو آپ کو جو ایکوریسی یعنی زیرو ویسٹیج آف ووٹ، کوئی ووٹ ضائع نہیں ہوگا۔ اور خیبر پختونخوا میں تو اتنا بھی ہوا کہ جو کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور جو ووٹ ضائع ہوئے ہیں اس کی تعداد، جو ووٹ ضائع ہوئے ہیں اس کی تعداد زیادہ تھی اس وکٹری مارجن سے۔ تو اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنا اہم ہے ہر ووٹ کا شمار ہونا، اور ایک ووٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک شخص کی بھی رائے دہی ضائع ہو جائے تو وہ ایک بدقسمتی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو نتائج ہیں وہ بھی آپ کو اسی وقت مل جاتے ہیں، جو ہی پولنگ ختم ہو تو ہر کینڈیڈیٹ کو، اس کے پولنگ ایجنٹ کو نتائج مل جاتے ہیں۔ تو میں یہ اس بات کو پہ زور دینا چاہتا ہوں، کیونکہ پچھلے دنوں میں کچھ اخباروں میں غلط قسم کی خبریں، جزوی طور پہ غلط یا مکمل طور پہ غلط خبریں چھپ رہی تھیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف سے ایک بار بالکل واضح کر دوں کہ اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن اب ایک حقیقت بننے والی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی جو کہ حکومت کی نمائندگی کرتی ہے، اس میں ایک مکمل ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور ہم اس چیز کو اب اس فیز سے نکل کر کے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اب ہم اس فیز سے نکل گئے ہیں اور اب ہم اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ لوکل باڈیز میں ای وی ایم کا استعمال ضرور ہوگا، اور لوکل باڈیز کے الیکشن انشاءاللہ اسلام آباد میں ای وی ایم کے ذریعے ہوں گے۔ دوسری بات کہ
लोकल बॉडीज के इलेक्शन पंजाब में भी आने वाले हैं और मुझे ये बताया गया हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को भी, चीफ सेक्रेटरी को ये एडवाइस दी है कि वो अपनी जो इलेक्शंस आने वाले लोकल बॉडी हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए माहौल को और जितनी भी इंतजामी उमूर हैं उनको जो है तो ऑर्गेनाइज करे। तो ये बड़ी अच्छी बात है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूं पाकिस्तान के अवाम के साथ आपकी वसासत से कि आने वाले इलेक्शंस के लिए भी इंशाअल्लाह हमारे ये जो लोकल बॉडीज इलेक्शन होंगे ये हमें इस बात की यकीन दहानी करा देंगे कि ईवीएम से इलेक्शन पॉसिबल है, ईवीएम से जो इलेक्शन होगा वो ट्रांसपेरेंट भी होगा और वो एक्यूरेट भी होगा। तो ये सारी बातें हैं जो कि लुबे लुबाब मैं आपको यही बताना चाहता था कि ये एक बार फिर मैं ये कह दूं कि इस्लामाबाद लोकल बॉडी में और हो सकता है इंशाअल्लाह पंजाब में भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन में ईवीएम्स का इस्तेमाल होगा। हमारी मिनिस्ट्री पूरी तरह भरपूर तरीके से ताउन कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कि किस तरह से जो कि हमारा रोल है बेसिकली कि हम इनेबल करें, हम इस इलेक्शन कमीशन की मदद करें, जो भी उनको वो चीज़ें जिसमें कि इलेक्शन के जो अहदाफ हैं वो हासिल किए जाएं, उस सिलसिले में हमारी पूरा ताउन है, बड़ा अच्छा अब वर्किंग रिलेशनशिप है और हम ये समझते हैं कि अपने जो हमारी जिम्मेदारियां हैं आईनी या रूल्स ऑफ बिजनेस उसके तहत हम अपने अपने रोल अदा करेंगे। और अगेन इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट तरीके से और इफेक्टिवली कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है, वो ये इलेक्शन कराएंगे। लेकिन जो असल बात है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मदद मांग सकता है किसी भी मुतल्लिका इदारे से जो कि उसको वो इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंटली, एक्यूरेटली के इनेकाद को यकीनी बना सके। तो हमारा वो रोल है हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जिसने कि ये ईवीएम का प्रोटोटाइप बनाया और ये उन्हीं प्रोटोटाइप, उन्हीं टर्म्स, उन्हीं रिक्विजिट्स, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाया जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें 17 अप्रैल के लेटर में जो हमें दी थी और उसके बाद भी जो उन्होंने जब टेस्टिंग के वक्त हम गए और उन्होंने जो एडिशनल चीज़ें मांगी थी वो भी इनकॉर्पोरेट हो गई हैं मशीन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी मिनिस्ट्री पूरी तरह इस कौमी जिम्मेदारी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हाथ बटाने के लिए तैयार है। हुकूमत हर वो ज़राए, चाहे वो माली हो या वो इंतज़ामी हो, वो हम प्रोवाइड करेंगे कि जो इस्लामाबाद लोकल बॉडी इलेक्शन है वो बखैर आफियत और बड़े अच्छे तरीके से उसका इनेकाद मुमकिन हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। फहीम साहब 92 से शिवली साहब ये बताइएगा कि जो इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी वो तमाम नशिस्तों के ऊपर होगी या फिर किसी एक मखसूस नशिस्त के ऊपर होगी? दूसरा सवाल साथ में ये कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान चले कोऑर्डिनेशन पैदा हो गई है, क्या दीगर स्टेक होल्डर्स का एतमाद इसके अंदर मौजूद है जैसे अपोजिशन और दीगर सियासी जमातें? देखें, अपोजिशन और दीगर जमातें ये तो अब एक कानून बन गया है। अब तो उनकी ये एक अखलाकी और कौमी जिम्मेदारी बनती है कि बजाय इसके कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि वो मुखालिफत बराए मुखालिफत करें, वजूहात कोई भी न दें, ना अपने आप को या अपनी टेक्निकल टीम्स भेजें। देखें, किसी भी चीज़ को वेरीफाई या तो आप कहें ना कि जी हम नहीं मानते हैं, किसी भी सूरत नहीं मानते हैं, जो कि इस वक्त है सिचुएशन। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन को चाहिए, अगर हम अपोजिशन जमात होते तो हम अपनी बेस्ट से बेस्ट टेक्निकल टीम, चाहे वो लोकली हो या इंटरनेशनली हो, उसको लाके और हम हर अपने जितने भी हमारे खदशात हैं उनको हम दूर करें। लेकिन अगर हम ये कुछ भी नहीं कर रहे और मुखालिफत बराए मुखालिफत करते हैं तो कानून तो बन गया है।
اب ان کو چاہیے کہ وہ اس طرف جائیں، اور جو بھی اس کے لیے حکومت بھی بالکل تیار ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کو، اور بہتری اسی میں ہی ہوگی کہ وہ اس چیز کو، اس حقیقت کو کہ دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، اور آپ انہی پرانے طریقوں میں جس میں کہ ٹھپے غلط لگتے تھے، ٹھپا مافیا علیحدہ ایک مسئلہ تھا، گنتی کے اور مسائل تھے، رزلٹ کی ٹرانسمیشن وہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن، پھر ہم کیمپین کیوں کریں کہ الیکشن اگر شفاف نہیں ہوئے ہیں تو پھر اس کا تو ان کو کہہ دینا چاہیے کہ پھر اگر وہ پرانا طریقہ تھا اس نے تو اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ وہ ایک غلط طریقہ تھا، اس سے کئی چیزوں پہ منفی اس کے نتائج تھے. تو ہم کو کس طرح سے اس الیکشن پروسیس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ اگر وہ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور بیچ میں اسی نظام کو وہ رکھنا چاہتے ہیں جس نے کہ شاید ہمیں تو یہی اخذ کریں گے ہم، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ جتنی مخالفت سے تو اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ پہلے الیکشنز میں اس قسم کے کام کرتے تھے جس میں کہ وہ ان کو اب نہیں ہے یہ یقین کہ آیا یہ نئے ٹیکنالوجی کے استعمال سے وہ کیا کر سکیں گے. اس میں وہ نہ ٹھپے مافیا ہیں، نہ وہ بیلٹ پیپرز، ایکسٹرا بیلٹ پیپرز کا چھپنا ہے، اور اس قسم کی چیزیں وہ نہیں ہو سکیں گی. تو اب اپوزیشن کو ہم پھر آپ کے وساطت سے اور پارلیمنٹ میں بھی ہم یہی بات کریں گے کہ ان کو بیٹھنا چاہیے، اور یہ ایک حقیقت ہے، حقیقت سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتے. وہ لاکھوں کرتے رہیں، قانون بن چکا ہے، پارلیمنٹ آف پاکستان نے قانون بنایا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو لے کے آگے چل رہی ہے. تو اب تو یہ پیچھے رہ گیا ہے، یہ بحث ہی پیچھے رہ گئی ہے کہ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. اب یہ بات، یہ ماضی کی بات ہو گئی ہے. اب تو آپ یہ کریں کہ جی اس میں آپ اپنے آپ کو جتنا بھی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹلی بیٹھ کے آپ کی کیمراز کی پریزنس میں وہ اپنے سوالات بھی اٹھائیں، اپنے ٹیکنیکل ٹیم کو بھی لائیں کہ اس کے ہر ٹیکنیکل، لاجسٹیکل، ہر قسم کے جو ان کے خدشات ہیں اس کو وہ ایڈریس کر سکیں ہم. تو یہ بیسیکلی وہ ہے. جو ٹینڈر کے حوالے سے آپ مطالبہ کرتے ہیں ای وی ایم کے لیے، وہ ٹینڈر الیکشن کمیشن راضی ہوا ہے جاری کرنے کے لیے؟ اور دوسری چیز آپ نے ایک بات کی تھی کہ میں چیلنج کرتا ہوں اس کی ہیکنگ کے حوالے سے، تو وہ چیلنج کب آپ اوپن کر رہے ہیں؟ اور انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا کہ انٹرنیٹ ووٹنگ کی کمیٹی کا بھی آپ حصہ ہیں تو اس پہ. دیکھیں، جہاں تک کہ ٹینڈر کی بات تھی تو اس میں آپ کو یہ کہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نیت تو آ گئی ہے کہ جی ہم نے ای وی ایم کو استعمال کرنا ہے. اب ایک پروسیس ہوتا ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ وہ ہے، موقف ہے کہ اگر، اور وہ تو ہوں گی ٹینڈرز ہوں گے جو جنرل الیکشن کے لیے جو مشینیں ایکوائر کی جائیں گی، ڈیفینیٹلی اس کی ہوں گی. الیکشن کمیشن نے 3 کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں جس میں سے ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہے، ان کی سفارشات میرا خیال ہے 2-3 روز میں سامنے بھی آ جائیں گی. اس میں یہ ہے کہ ٹینڈر پروسیس میں لیٹ ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے، 2 سے 3 مہینے کم از کم لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب وہ ٹینڈر فلوٹ ہو جائے گا، سلیکٹ ہو جائے گی جو بھی اپنی کمپنی، وہ جو ہے تو اپنا ایک وقت لے گی اس کو ڈیولپ کرنے میں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، چونکہ الیکشن جو لوکل باڈیز کے ہیں، وہ اس کی 2 وجوہات ہیں جی. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں، جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے، کہ اس دوران میں اس مشین کی ٹیسٹنگ بھی ہو جائے. اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مشین یا ایک آلہ جو کہ آپ کے اگلے الیکشنز کو ہینڈل کرے گا، اس کی ٹیسٹنگ بھی ہو جائے اور جو بھی چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں. اگر لوکل باڈی الیکشن میں کوئی بھی ایسی چیزیں سامنے آ گئیں تو ظاہر ہے ان کے 2 طریقے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں یہ پرابلمز آئے، ان کو ایڈریس کیا جائے تاکہ وہ آنے والے جو جنرل الیکشنز ہوں گے جو کہ بڑے پیمانے پہ ہوں گے ان کو ایڈریس کیا جا سکے. تو اس صورت میں لوکل باڈیز کے لیے یہ انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ چونکہ ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے تو اس میں جو بھی
وہ آتے ہیں مراحل آتے ہیں ان کو شارٹ کٹ کیا جائے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی حق رکھتا ہے یہ کہ وہ جب یہ سمجھے کہ ان کو کوئی ایمرجنسی ہے یا کوئی ایک ایسے حالات ہیں جس میں کہ ان کو کوئی کسی ان سے مبرہ ہو، وہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل وہ ہے۔ آخری سوال ظہیر صاحب سماتے سر، جو انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے ای وی ایم تو آپ نے بنا بھی لی، پھر آپ نے اگلا پروسیس بھی کیا، ٹیکنیکل کمیٹیاں بن گیا تو قانون سازی ہوگی۔ الیکٹرانک جو انٹرنیٹ ووٹنگ ہے اس کے ڈیٹا کے حوالے سے، اسٹوریج کے حوالے سے آٹومیٹک کا اس میں وہ پروسیس کہاں تک پہنچا، وہ بھی آنے والے الیکشن میں ہو جائے گی؟ جی بالکل بالکل، جو آئی ووٹنگ ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت اہم ہے، یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بیرون ملک پاکستان مقیم پاکستانی ہیں ان کو ووٹنگ کا حق ملا جائے، اور آئی ووٹنگ کے ذریعے ان کی جو وہ ہے رائے کو الیکشنز میں شامل کیا جا سکے، ان کے ووٹ کو شامل کیا جا سکے۔ آئی ووٹنگ کے پروسیس پہ اس وقت بہت دن رات کام ہو رہا ہے، اور آپ یوں کہہ لیں کہ انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں یا پہلے مہینے کے شروع میں آئی ووٹنگ کا بھی جو پورا میکانزم ہے، جس طرح سے آئی ووٹنگ کام کرے گی، یہ پورا پروسیس یہ چلے گا، آپ کو ایک علیحدہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہم آپ کو پورا بتائیں گے کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں بتاتا چلوں کہ جو ایگزیکٹ تعداد تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اس وقت انٹرنیشنلی جو بھی ہے ووٹ رجسٹریشن وہ پروسیس تو کھلا ہوا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے اگلے سال تک یہ جتنے بھی ہمارے بیرون ملک میں میجورٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔